محرم کی 10 تاریخ آتی ہے یا محرم کا جب پہلا ہفتہ ہوتا ہے تو ایک فکر لوگوں میں سوار ہوتی ہے، خاص طور سے مسلمان اس فکر میں رہتے ہیں کہ بھائی 10 محرم کو دسترخوان سجانے کا کیا مسئلہ ہے، دسترخوان وسیع کرنے کا کیا مسئلہ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دسترخوان وسیع کرنے کے متعلق آپ پہلے ایک حدیث سن لیں۔ میں آپ کے سامنے حدیث نقل کرتا ہوں، حدیث کے عربی الفاظ اور ان کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ انشاءاللہ 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء، جو شخص اپنے گھر والوں پر خرچے میں عاشورے کے دن وسعت کرے گا، وسع اللہ علیہ سائر سنتی، اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت کرے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اور آگے حضرت امام سفیان ثوری فرماتے، قال سفیان انا قد جربناہ، ہم نے اس کا تجربہ کیا، یعنی ہم نے گھر والوں پر وسعت کی 10 محرم کو، فوجدنا کذالک، تو ہم نے اسی طرح پایا۔ بلکہ صرف یہ اکیلے ایک حضرت سفیان ثوری نہیں ہے، کئی سندوں سے یہ روایت آئی ہے اور کئی بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے۔ جیسے حضرت سفیان ثوری میں نے نام لیا، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امام شعبہ، امام یحییٰ بن سعید القطان، ایسے بڑے بڑے اکابر بزرگان دین صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم نے اس کو اسی طرح پایا۔ اس لیے یہ روایت، دیکھو پھر عرض کر دوں، یہ روایت ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اتنی ساری سندوں سے ہے کہ ان سب کو ملا کر اہل تحقیق علماء نے، جن کی احادیث پر گہری نظر ہے، آپ اس موقع پر میں آپ سے عرض کر دوں کہ کسی کی بھی ویڈیو آئی، پتہ نہیں کون ہے، معتبر ہے نہیں ہے، کہاں سے بیان کر رہا، اس کی ویڈیو سن کر آپ متاثر نہ ہوا کریں۔ اہل تحقیق علماء کی بات میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں میرے دوستو۔ کئی اہل تحقیق علماء نے، جن کی حدیث پہ گہری نظر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اتنی سندوں سے آئی ہے کہ آپ اس کو من گھڑت نہیں بول سکتے، موضوع روایت نہیں بول سکتے، قابل عمل ہے، اگرچہ ضعیف ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے، چھوڑو، صحیح حدیث لاؤ، بخاری کی حدیث لاؤ، مسلم کی حدیث لاؤ۔ کیا صرف حدیثیں بخاری مسلم میں ہی ہیں؟ یقیناً بخاری مسلم کی حدیثوں کا مقام بہت بلند ہے، لیکن کیا صرف حدیثیں ان دونوں کتابوں میں ہی، دوسری کتابوں میں حدیثیں نہیں ہیں؟ یہ مسند رزین کی روایت ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، میں نے آپ کے سامنے جو نقل کی ہے۔ تو ضعیف ہے لیکن قابل عمل ہے، اس لیے علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے، یہ کام کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ کوئی اگر وسعت نہیں کرتا کوئی ٹینشن نہیں، وسعت کرتا ہے اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں کے تجربے کی چیز ہے، بزرگوں نے اس پر عمل کیا ہے، ہمارے اہل تحقیق علماء کے فتاوی میں یہ بات ملتی ہے، اس لیے اگر کوئی وسعت کرتا ہے تو کیا دقت ہے؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وسعت کب کریں گے؟ اگر کھانے پینے میں ہے تو اس دن روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنا ہے اگر تو افطار میں یا افطار کے بعد، مغرب کے بعد کھانا پینا ہوگا، اور وہ تو 11ویں تاریخ شروع ہو گئی، تو بھائی اس کے لیے جو سامان آپ لائے ہو، روپیہ پیسہ خرچ کیا، وہ تو 10 تاریخ میں ہی خرچ کیا ہے نا۔ اور کھانے پینے میں ہی وسعت ضروری ہے۔ آپ گھر کے اخراجات میں اپنے بیوی بچوں کے لیے جو بھی بڑی چیز لانا ہو، خرید و فروخت ہو، تو آپ 10 تاریخ کو دن میں کر لینا، اس کو بھی یہ چیز کی فضیلت شامل ہوگی۔ مطلب خرچ کرنا صرف کھانے پینے میں تھوڑی ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو کل ملا کر یہ قابل عمل ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے اچھا ہے، نہیں کریں گے کوئی بات نہیں، ایک مستحب کام ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سمجھانے کی اس کو کوشش کی ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کمنٹ کریں، کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی، اور اگر میری بات سے تسلی نہیں ہو رہی ہے تو اپنے آس پاس کے معتبر علماء سے مل کر اتنے جو بھی ڈاؤٹ ہو ان کو کلیئر کر لیں، اور اگر بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ صحیح بات ان تک بھی پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے کاموں میں ہمیں لگائے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔